السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج لیکچر 9 فرسٹ ایڈ کا ہے. یہ اس میں ہم ہیومن باڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انسانی جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں، جوائنٹس کتنے ہیں، باڈی ٹیمپریچر، بلڈ پریشر، ایوریج بلڈ. کچھ چیزیں ہیں جو ہم لیکچر کے دوران ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے تو میں نے سمجھا اس کو علیحدہ سے ہم ڈسکس کریں کیونکہ یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے انتہائی ضروری ہے. اس میں سے کوئی نہ کوئی کوشچن ضرور آئے گا اور اکثر آ جاتا ہے. تو ون بائی ون تمام چیزوں کو دیکھیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ میتھمیٹیکل ٹائپ ہے. تمام چیزوں کی جو ویلیوز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے ہیومن باڈی میں. جیسے بلڈ پریشر کی بات ہے یا باڈی ٹیمپریچر کی بات ہے. تو یہ مطلب ساری یاد کرنے والی چیزیں ہیں. تو ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کے نوٹس بھی اس طرح تیار ہو جائیں گے. اس میں ہم باڈی ٹیمپریچر ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے بلڈ پریشر، آفٹر دیٹ ریسپائریشن، سانس. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پلس ریٹ، ہارٹ بیٹ، اور جی نمبر آف بونس ان ہیومن باڈی. آفٹر دیٹ نمبر آف جوائنٹس، ایوریج بلڈ ان ہیومن باڈی، اور نمبر آف ریبس. ٹھیک ہے جی. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے باڈی ٹیمپریچر سے. اچھا جی. تو ہیومن باڈی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، نارمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 37 سینٹی گریڈ یا فارن ہائٹ میں 98.6 فارن ہائٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر ایگزام میں بعض اوقات اس طرح آ جاتا ہے کہ وہ راؤنڈ فگر دے دیتے ہیں کہ ہیومن باڈی ٹیمپریچر کا کوشچن آئے گا کہ باڈی ٹیمپریچر نارمل کیا ہوتا ہے، اور اس میں وہ 99 لکھ دیں گے، 101 لکھ دیں گے، 103 لکھ دیں گے اور 80 لکھ دیں گے. تو آپ نے اس میں دیکھنا جو قریب ترین ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ فگر نہیں آتی، 98 بھی آ سکتا ہے، 99 بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹ فگر نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھنا جو قریب ترین ہے آپ نے وہ آنسر دینا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اگر 98 آ جائے تو اور باقی جو ہیں فگرز وہ اس سے بہت زیادہ یا کم ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو 98 ہے یہ ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں کہ 98.6 لکھا ہو. تھوڑا بہت فریکشن بعض اوقات نہیں بھی دیتے وہ، تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جی بلڈ پریشر. اچھا جی. نارمل جو بلڈ پریشر ہے وہ 80 سے 120. یہ میں نے بلڈ پریشر جب پڑھایا تھا تو اس میں مطلب پراپر اس کے بارے میں بتایا تھا سسٹولک اور اس کا کہ کم اور زیادہ، نیچے والا لیول اوپر والا لیول کیا ہونا چاہیے. تو 80 جو 120 ہے یہ آئیڈیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی ہم ریسپائریشن. سانس لینے کی رفتار. ٹھیک ہے. یہ ایج گروپ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہر ایج گروپ میں ایڈلٹ میں جو ہوتی ہے یہ نارمل، جو بڑے ہیں ان میں یہ نارمل ہوتی ہے 12 to 20 پر منٹ. ٹھیک ہے جی. اور جو نابالغ ہیں، کم عمر ہیں، ان میں سانس کی رفتار ہوتی ہے جی 20 to 30 پر منٹ. اور جو چھوٹے بچے ہیں، چلڈرن ہیں، ان میں یہ رفتار ہے جی
25 to 40 پر منٹ. یہ مطلب کسی بھی ایج گروپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہارٹ بیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. جو ایڈلٹس میں ہے دل کی دھڑکن جو پر منٹ ہے وہ ہوتی ہے جی 60 to 100 پر منٹ. ٹھیک ہے. جو نابالغ ہیں چھوٹے ہیں ان میں 70 to 110 پر منٹ. اور جو چلڈرن ہیں ان میں ہوتی ہے جی یہ 80 to 160 پر منٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایوریج بلڈ جو ہیومن باڈی میں وہ کتنا ہوتا ہے. ایوریج بلڈ ہیومن باڈی میں 5.5 to 6.5 لیٹر ہوتا ہے جی. اچھا اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات کوشچن میں وہ ایوریج بلڈ کے آپشن میں 6 لکھ دیتے ہیں، 8 لکھ دیتے ہیں، 10 لکھ دیتے ہیں، 12 لکھ دیتے ہیں. تو 6 جو ہے نا وہ آپ کا قریب ترین ہے. 5.5 سے 6 کے درمیان دیں گے، یا اگر وہ راؤنڈ فگر میں دیتے ہیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، اس کا آپ نے جو قریب ترین آنسر آپ کو سمجھ آتا ہے آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اگر 2.2 لیٹر جو بلڈ ہے وہ ویسٹ ہو جائے، باڈی سے نکل جائے تو زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس طرح کی چوٹ ہوتی ہے، اس طرح کی انجری ہوتی ہے جس سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کا میٹر ہو جائے تو اس سے جو نا لائف کو خطرہ ہے اگر 2.2 لیٹر یا اس سے زیادہ بلڈ ویسٹ ہو جائے. نمبر 6 ہے جی پلس ریٹ. یہ جی 60 to 100 پر منٹ یہ آئیڈیل ہوتی ہے. اچھا پلس ریٹ اور ہارٹ بیٹ میں کوئی واضح ڈیفرنس نہیں ہے. اگر بعض اوقات ایسا ہارٹ بیٹ پوچھی جا سکتی ہے، یہ پلس ریٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں تقریباً آلموسٹ سیم چیز ہیں تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوشچن اس طرح پلس ریٹ آ جائے تو آپ کنفیوز ہو جائیں کہ میں نے ہارٹ بیٹ پڑھا تھا یا پلس ریٹ، یہ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی نمبر آف بونز ان ہیومن باڈی. یہ ٹوٹل نمبر آف بونز جو ہیومن باڈی میں ہیں وہ ہیں 206. انسانی جسم میں 206 قسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ہڈیاں ہوتی ہیں 300 نیو بورن بیبی میں. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ باقی بونز کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان کی تعداد 206 ہو جاتی ہے. تو اگر مطلب اس طرح کا کوشچن آ جائے کہ نیو بورن بیبیز میں کتنی ہوتی ہیں اور اس میں 300 کا آپشن ہے تو آپ نے اس کو 300 سلیکٹ کرنا ہے، 206 نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لارجسٹ جو بون ہے ان ہیومن باڈی وہ کون سی ہے. وہ فیمر ہے جی. جو تھائی کی بون بھی ہے یہ سب سے بڑی ہڈی ہوتی ہے جسم کی. اور سمالسٹ بون سٹیپس جو کان کی ہڈی ہوتی ہے وہ سمالسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی نمبر آف جوائنٹس ان ہیومن باڈی. یہ ٹوٹل 360 قسم کے جوائنٹس ہوتے ہیں ہیومن باڈی میں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں بھی تھوڑا سا جو سائنٹسٹ ہیں ان کا اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ کم یا زیادہ ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہڈیاں جڑتی ہیں وہ جوائنٹ ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جوائنٹ موو کرنے
جہاں پہ ہڈیاں جڑتی ہیں اور ان سے موومنٹ ہوتی ہے تو ان کو جوائنٹس کہا جاتا ہے. لیکن پھر بھی اکثر بکس میں یہی لکھا ہوا ہے 360 جوائنٹس ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک چیز مس کر گیا ہوں، وہ آپ کو بتانا ضروری تھی کہ بعض اوقات کوشچن بالکل اسٹریٹ اس طرح نہیں آ سکتا کہ نمبر آف بونز آپ بتائیں. بعض اوقات اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ جی ہیومن سکیلٹن جو ہے یہ کتنی ہڈیوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح آ سکتا ہے دا ایڈلٹ ہیومن skeleton is made of. اس طرح کا کوشچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، صرف یہ آپ کے ذہن میں نہ کہ نمبر آف بونز تو یہ پوچھا نہیں ہے، تو مطلب اس طرح کا کوشچن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا جی، ایک دو ٹرمز ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک ہے ایمپوٹیشن. ایمپوٹیشن یہ ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ کٹ جاتا ہے یا باڈی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے، تو اس کو ایمپوٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لاس، کسی بھی باڈی پارٹ کا لاس جو ہے، لاس اور ریموول آف باڈی پارٹ، اس کو ایمپوٹیشن کہتے ہیں. سچ ایز، یہ کوئی باڈی پارٹ بھی ہو سکتا ہے، فنگر ہو سکتی ہے، ہینڈ ہو سکتا ہے، آرم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور ٹرم ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹورنی کے، ٹھیک ہے. پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر اس کو ڈسکرائب کریں گے. ایمپوٹیشن میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باڈی کا کوئی پارٹ ریموو ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ایک تو وہ لاس تو اس پارٹ کا ہو گیا، دوسرا لاس یہ ہے کہ اس سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بلڈ نکلے گا. اگر وہ لیول سے نیچے چلا جائے گا بلڈ کا، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 2.2 لیٹر سے کم جب بلڈ ویسٹ ہو جاتا ہے 2.2 لیٹر، تو اس سے یہ جو ہے کہ انسانی جان کو خطرہ ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ٹورنی کے ایک میتھڈ ہوتا ہے جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں اس میتھڈ کو اپلائی کر کے ہم بلڈ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. از یوزڈ ٹو اپلائی پریشر. Tonic is used to apply pressure in order to stop the flow of blood. یہ جو بلڈ ہے اس کا فلو روکنے کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں. اچھا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جہاں سے بلڈ نکل رہا ہے اس سے اوپر کی طرف ٹونک اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد، ہر 15 منٹ کے بعد اس کو آپ لوز کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور جس بندے پہ ٹونک اپلائی کر رہے ہیں اس کے فور ہیڈ پہ آپ ٹی لکھیں گے اور ٹائم بھی لکھیں گے کہ کس ٹائم پہ اپلائی کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ ویسے جو پراپر جو فرسٹ ایڈ دیں گے ڈاکٹرز آئیں گے یا مطلب جو ایمبولینس وغیرہ نرسنگ سٹاف آئے گا، ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی اکوپمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ جب فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں آپ کے پاس ظاہر پراپر اکوپمنٹس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بھی کپڑا یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس کو سرکل میں، جس کا 8 بنا دیں، 8 بنا کے اور اس کے اندر کوئی لکڑی اس طرح اندر ڈال کر اس کو گھمائیں گے. جیسے جیسے گھماتے جائیں گے وہ کپڑا، وہ چیز جو ہے وہ ٹائٹ ہوتی جائے گی، اور اس کو اتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے آپ کہ اس سے آپ اس کو بلڈ روکنے میں اس کو مدد ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ہر 15 منٹ بعد اس کو لوز کرنا ہے اور اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اور زیادہ دیر اس کو نہیں لگائے رکھنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہت زیادہ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بلڈ بالکل رک جاتا ہے
تو وہ جو عضو ہے اس کا بالکل ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ امپوٹیشن